ہماری کمپنیز کا المیہ یہ کہ وہ سیلز کے اوپر یا کوئی ایک اسپیسیفک چیز پہ برڈنائز کر کے امپلائی کی گروتھ کو روک دیتی ہیں. ہمیشہ سے آئی کیو پہ بات ہوتی رہی, ای کیو پہ اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. ای کیو بیسیکلی کیا ہے کہ ہم اپنے ایموشنس کو اور آس پاس والے کے ایموشنس کو کتنا سمجھ سکتے ہیں. ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں ہمارے آس پاس والے کیا سوچ رہے ہیں, ان کے کیا جذبات ہیں. السلام علیکم. ڈیلی سوشل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبین احمد. ناظرین, آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں زین الاسلام سے, جو کہ سافٹ اسکل ٹرینر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کوچ ہیں. پروفیشنلزم میں لوگوں کی زندگیاں کس طرح بدلی جاتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ پرسنالٹی کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں, بتائیے گا ذرا. اچھا, شخصیت کے اندر نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہ ہمیں جھلک جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ایسے سکلز ہوتے ہیں جو ہم لوگ اپنی پرسنالٹی کے تھرو دکھا سکتے ہیں. اس میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہماری کمیونیکیشن, ہمارا بات کرنے کا طریقہ, ہماری لیڈرشپ سکلز, کچھ چیزیں ہیں جو آپ کام کر کے ایک دوسرے کے ساتھ نظر آتی ہیں. تو یہ والے سکلز پہ بیسیکلی ہم کام کرتے ہیں. اور اوبویسلی جب آپ کس سے ملتے ہیں, کام کرتے ہیں کارپوریٹ انوائرمنٹ میں, آفس میں, اسکول میں, کالج, تو وہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی سے جھلکتی ہیں. ان کو سافٹ سکلز کہتے ہیں ہم. اور ہم انہی چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کی زندگی میں بہتری آتی ہے. وہ کارپوریٹس ہوں, وہ ہاؤس وائفس ہوں, یا ایون کوئی بھی لوگ ایسے ہوں جن کو ضرورت ہو ایسے سکل سیکھنے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کمیونیکیشن سکل کا انسان کی زندگی میں کتنا کردار ہے. کچھ فیکٹس بتاؤں تو 90% لوگوں کی زندگی کے اندر جن کی کمیونیکیشن اچھی ہے وہ اپنی بات کو بہتر منوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کسی بھی فورم پہ دیکھ لیں, آپ انٹرنیشنل فورمز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ نیشنل فورمز دیکھ لیں, آپ پولیٹیکل سینیریوز دیکھ لیں, یا آپ کارپوریٹس کے اندر دیکھ لیں, ہر جگہ کے اوپر جو لوگ اپنی بات کو اچھی طرح بتا سکتے ہیں, مختصر الفاظ کے اندر بتا سکتے ہیں, یہ لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں اور انہی کی ترقی کے چانسز ہوتے ہیں. قائد اعظم نے یہ چیز فرمائی تھی کہ بھائی پاکستان جو بنے گا وہ انہی ٹاکس کی بیس پہ بنے گا. کمیونیکیشن جو انہوں نے ایک سینیریو بلڈ کیا اور جو پرسپیکٹو رکھا تھا گوروں کے سامنے کہ بھائی ایک آزاد مملکت ہے, انہوں نے کوئی تلوار سے جنگ نہیں لڑی بلکہ انہوں نے اپنی آواز سے جنگ لڑی. تو کمیونیکیشن ہی تھی وہ, پھر کمیونیکیشن ہی تھی وہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز عطا کی کہ انہوں نے ساری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کیا. کوئی تلوار سے جنگ نہیں تھی بلکہ یہ وہ جنگ تھی جو لوگوں کے دلوں تک جاتی تھی, کیونکہ جب بات میں اثر ہے تو وہ دل تک جاتی ہے. سر, آپ نے بڑے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے, لوگ آپ سے جو ہے وہ موٹیویشن لیتے ہیں, آپ کی بتائے ہوئے اصول و ضوابط پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں. کن اصولوں پر اگر بندہ کام کرے تو اس کی پرسنالٹی گروم ہو سکتی ہے؟ اچھا, میرے خیال سے 3-4 چیزیں ہیں جو اگر آپ کریں. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایک بہتر لسنر بنانا, کیونکہ ہمیشہ کمیونیکیشن آپ کی تب بھی اچھی ہوگی جب آپ اچھا سنیں گے. آپ سننا شروع کریں لوگوں کو, یقین کریں آپ بولنا شروع کر دیں گے. کیوں؟ اور جب آپ لوگوں کو ویلیو دینا شروع کریں گے اس چیز کے اندر. دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ ان کے ایموشنز کو سمجھنا آنا چاہیے. ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک کوشنٹ ہے. ہمیشہ سے آئی کیو پہ بات ہوتی رہی, ای کیو پہ اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. ای کیو بیسیکلی کیا ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو اور آس پاس والے کے ایموشنز کو کتنا سمجھ سکتے ہیں. ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں ہمارے آس پاس والے کیا سوچ رہے ہیں, ان کے کیا جذبات ہیں, ان کی کیسے مزاج ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں تو ہم اس سینیریو کو بہتر جج کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس میں ایک اچھا ڈیسیجن لے سکتے ہیں. تیسری چیز ہے ٹیم بلڈنگ کی, کہ آپ ایک اچھی ٹیم کو کیسے بلڈ کر سکتے ہیں اور ایک اچھی ٹیم کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں. اس میں آپ کوئی اسکول کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی کالج کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی کمپنی کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں, سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں, دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی بھی سینیریو اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی بڑا کام لوگوں کے بغیر نہیں ہوگا. اور اس کے لیے آپ کے ٹیم بلڈنگ کے سکلز بہت اچھے ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کس شخص سے کون سا کام لینا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس بندے کی کون سی ایبلٹیز ہیں, اور اس چیز کو ہم لوگوں نے اسی کام پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بڑی زیادہ ضروری. میرے خیال سے یہ 3-4 چیزوں پہ اگر بندہ عمل کرے تو وہ اپنے آپ کو بڑا مختلف کر سکتا ہے ان لوگوں سے جو وہ کام بڑے عرصے سے کر رہے ہیں اور ان کا کوئی امپیکٹ جنریٹ نہیں. سر, بات کرتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کی. اس کا آپ کو کافی زیادہ ایکسپوجر ہے کہ وہ آپ جاتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز میں جا کر آپ اسپیچز کرتے ہیں, لوگوں کی ٹریننگ کرتے ہیں. بتائیے گا کہ وہاں پر جو ماحول ہوتا ہے اور جو عام جو ایونٹس ہوتے ہیں یا گالاس ہوتے ہیں
اس میں اور کارپوریٹ سیکٹر کی ٹریننگ میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اچھا، میرے خیال سے جو کارپوریٹ کی ٹریننگز ہیں وہ بڑی اسپیسیفک ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کمپنی کے اندر کوئی اسپیسیفک مسئلہ ہے, ان کی سیلز کے اندر کوئی مسئلہ ہے, ان کے امپلائیز چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو وہاں بڑا ایک اسپیسیفک سا مسئلہ ہوگا اور اس اسپیسیفک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ٹرینر کو بلایا جائے گا, ایک کوچ کو بلایا جائے گا جو اس چیز کے اوپر کام کرے گا. اچھا, اس کے برعکس اگر ہم لوگ دوسری ٹاکس دیکھتے ہیں تو وہ باتوں پہ زیادہ جو ہے نا اس کے اندر ہاں ایگزامپلس دی جاتی ہیں, اچھے اسپیکرز ہیں وہ آتے ہیں یونیورسٹیز میں, کانفرنسز میں پینل ٹاکس ہوتی ہیں. تو فرق یہیں پہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جنرل ٹاک کر رہے ہوتے ہیں, پر کمپنی کی ٹاک بڑی اسپیسیفک ہے کیونکہ ان کو وہ مسئلے کا حل نکالنا ہے. اگر وہ نہیں نکالیں گے ان کو لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہوگا. لیکن کانفرنس میں اگر آپ نہیں بھی سنیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک چیز بڑی اسپیسیفک ہے کہ وہاں پہ لوگ بڑا تیار ہو کے آتے ہیں, جس نے اسپیچ دینی ہے, جس نے وہ ٹریننگ دینی وہ بھی تیار ہو کے آئے گا, اور سننے والوں کو بھی پتہ ہے وہ کس لیے آئے ہیں. تو رینڈم ٹاکس نہیں ہو رہی ہوتی. یہ بڑا میجر فرق ہے اس چیز. امپلائیز کی گرومنگ کس طرح ممکن ہے؟ آج کل کے ہم دیکھتے ہیں امپلائیز اس طرح گروتھ نہیں کر رہے, اپنی پرسنالٹی پہ کام نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ اور اگر کریں گے تو وہ کتنا کامیابی کے چانسز ہیں ان کے, اور کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اچھا, کبھی بھی ایک امپلائی کے اوپر جب آپ برڈن ڈال دیں گے اس کی بساط سے زیادہ, تو وہ اپنی ان پرسنالٹی کے اوپر, ان سکلز کے اوپر کام نہیں کر پائے گا. ہماری کمپنیز کا المیہ یہ کہ وہ سیلز کے اوپر یا کوئی ایک اسپیسیفک چیز پہ برڈنائز کر کے امپلائی کی گروتھ کو روک دیتی ہیں, اور وہ روز ایک ہی کام کرتا رہتا ہے جس سے اس کی گروتھ نہیں ہوتی. دوسرا فیکٹر یہ آتا ہے کہ جتنے اس امپلائی کو پیسے دیے جاتے ہیں یا ویج سیلری دی جاتی ہے, اس سے بہت زیادہ گنا اس سے کام لیا جاتا ہے. اس امپلائی کی موٹیویشن اس سے ڈاؤن ہوتی ہے, وہ دیکھنے لگتا ہے اسے زندگی کا مقصد ہی ایون ختم ہونا لگ پڑتا ہے, اس کی موٹیویشن لو ہوتی ہے, کام کی ایفیشنسی بھی کم ہوتی ہے, اور جب کام کی ایفیشنسی کم ہوتا ہے اس کا دل بجھتا ہے تو وہ کوئی نئی چیز سیکھنا نہیں چاہتا. دیٹ از وائی ہمارے جو امپلائیز ہیں ان کی وہ پروڈکٹیوٹی ایونچولی کم ہوتی ہے ڈیو ٹو لیک آف دی سافٹ اسکلس, کیونکہ وہ سیکھ ہی نہیں پا رہا. اس کے پاس نہ وقت ہے, نہ ٹائم ہے, نہ اس کی انرجی بچتی ہے, وہ سارے دن کا چور ہوا آتا ہے اور اس کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہے کہ وہ چیزیں سیکھے. ہمارے ساتھ موجود تھے, کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں, زین الاسلام, جن سے ہم نے گفتگو کی. یہ جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کی ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں, لوگوں کی پرسنالٹی کو گروم کرنے کی ممکنہ کوشش کرتے ہیں, لوگوں کی پرسنالٹی کو بدلتے ہیں. اور جو لوگ اپنی پروفیشنل لائف میں اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مشعل راہ ہے. ان سے بات کر کے بڑا اچھا لگا, بڑی اچھی ٹاک رہی ان کے ساتھ. اپنے میزبان مبین احمد کو ڈیلی سوشل پاکستان سے فی الوقت اجازت دیں. اللہ حافظ. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.